ناظرین تصور کریں کہ 19ویں صدی کا اختتام ہو رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، ہر طرف سازشوں اور خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ یورپ کے حکمران اسے یورپ کا بیمار آدمی کہہ کر مذاق اڑا رہے ہیں اور ہر طرف سے سامراجی طاقتیں اس کے ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ لیکن ایسے نازک وقت میں ایک رہنما ابھرتا ہے، ایک مرد دانا جو اپنے عزم، بصیرت اور حکمت سے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہیں سلطان عبدالحمید ثانی، خلافت عثمانیہ کے وہ سلطان جنہوں نے اپنی عقل و دانش سے ایک بکھرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا دیا اور مسلمانوں کو ایک بار پھر امید کا پیغام دیا۔ یہ صرف ایک سلطان کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے خواب کی داستان ہے جو سلطان عبدالحمید نے اپنی قوم کے لیے دیکھا۔ آج ہم آپ کو سلطان عبدالحمید کے 5 حیران کن کارناموں کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے گئے ہیں بلکہ آج بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، حجاز ریلوے کا منصوبہ۔ سلطان عبدالحمید کا سب سے بڑا اور حیران کن کارنامہ حجاز ریلوے کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو استنبول اور باقی مسلم دنیا سے جوڑنے کے لیے ایک ریلوے لائن کی تعمیر شروع کی۔ یہ منصوبہ نہ صرف مسلمانوں کو حج کے لیے آسان سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے تھا بلکہ اس کا مقصد سلطنت کی دفاعی قوت کو بھی مضبوط کرنا تھا۔ یہ ریلوے منصوبہ اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا اور اس کی تعمیر میں پوری مسلم دنیا نے مالی تعاون کیا۔ یہ سلطان کی قیادت کا ہی کمال تھا کہ یہ منصوبہ مسلمانوں کے اتحاد کی ایک علامت بن گیا۔ نمبر 2، صہیونیوں کی فلسطین پر قبضے کی مخالفت۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودی صہیونی تحریک کے رہنما ہرزل کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین خریدنے کے عوض سلطنت عثمانیہ کے قرضے ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سلطان نے واضح طور پر کہا، فلسطین میری سلطنت کا حصہ ہے اور اسے بیچنا میری غیرت کے خلاف ہے۔ اگر یہ زمین کبھی مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تو صرف میری لاش پر سے گزر کر جائے گی۔ یہ ان کی غیر متزلزل قیادت اور فلسطین کے دفاع کی مضبوط مثال ہے۔ نمبر 3، جدید تعلیمی نظام کا قیام۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے سلطنت میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے جدید تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ان کے دور میں ہزاروں اسکول، کالج اور تربیتی ادارے قائم کیے گئے۔ انہوں نے مدارس کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی اور فنی تعلیم کو بھی فروغ دیا تاکہ سلطنت عثمانیہ کے نوجوان عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں۔ یہ ان کی تعلیم کے لیے غیر معمولی دلچسپی کا نتیجہ تھا کہ عثمانی سلطنت کے مختلف حصوں میں علم کی روشنی پھیلنے لگی۔ نمبر 4، یورپی سازشوں کا مقابلہ۔ یورپ کی بڑی طاقتیں، خاص طور پر برطانیہ، روس اور فرانس، سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا بیپار آدمی کہہ کر بکھیرنے کے لیے تیار تھیں، مگر سلطان عبدالحمید نے نہایت حکمت سے ان طاقتوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے سلطنت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے سفارتکاری اور سیاسی چالاکی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے سلطنت کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلا اور یورپ کی تقسیم کی پالیسیوں کو ناکام بنایا۔ نمبر 5، خلافت عثمانیہ کی روحانی حیثیت کو مضبوط کرنا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے خلافت عثمانیہ کو محض ایک سیاسی قوت نہیں بلکہ ایک روحانی قیادت کے طور پر بھی پیش کیا۔ انہوں نے مسلم دنیا میں خلافت کو ایک متحد قوت کے طور پر تسلیم کروانے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ ان کی قیادت میں خلافت کو مسلمانوں کے دلوں میں ایک مقدس مقام ملا۔ انہوں نے مسلم دنیا کو یورپی استعماری قوتوں کے خلاف متحد کرنے کے لیے کوشش کی اور خلافت کو اسلامی تشخص کی علامت بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ نتیجتاً اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید ثانی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک رہنما کی دور اندیشی اور حکمت کس طرح ایک قوم کو بکھرنے سے بچا سکتی ہے۔ ان کے یہ 5 کارنامے نہ صرف حیران کن ہیں بلکہ رہنمائی کے لیے ایک عظیم نمونہ بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سلطان عبدالحمید کا کون سا کارنامہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔